آج سابق صدر کو سننے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے حالات ان سے بہتر کوئی نہیں جانتے۔ سابق صدر، ہم یہاں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے پاکستانی آپ جیسے ہر موزے شخص کو جب وہ یہاں پاکستان سے آتے ہیں، تشریف لے کے آتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اپنے جذبات آپ کے رستے ہم اپنے سرزمین کو پہنچاتے ہیں۔ اسی سلسلے کی آج کی یہ گھڑی ہے۔ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک نوجوان سیاستدان کو، ہمارے پاکستانیوں کے فخر کو، یو کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کو، کاروان فکر کے پریزیڈنٹ کو، اور پنجاب اسمبلی کے ممبر پارلیمنٹ کو جناب ڈاکٹر ارشد چوہان، وہ آئیں اپنے کلام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ملک ریاض صاحب آج کے ہوسٹ، فیض صاحب، ڈاکٹر قریشی صاحب، ڈاکٹر صاحب، گیلانی صاحب، سارے میرے بھائی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو میں رانا صاحب کو جو ہے لندن میں ان کا وزٹ ہوتے ان کو استقبال کرتا ہوں، اور ملک ریاض کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اتنی اچھی محفل کا انعقاد کیا۔ آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی اور انشاءاللہ رانا صاحب کے بھی خیالات سنیں گے۔ جہاں تک لندن میں رہنے والے مسلم لیگیوں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ تحریک مسلم لیگ نون کی دوبارہ شروع ہوئی اور پھر کس طرح پاکستان جا کے پاکستان مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی، جو مسلم لیگ برطانیہ کی ہے اس کا اس میں بڑا ایک رول ہے، اور آج بھی آپ نے اس طرح وہ ریسیپشن دے کے رانا صاحب کو یقین دلایا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے جو اچھے لیڈر ہیں ان کو پیار کرتے ہیں۔ جہاں تک رانا صاحب کا تعلق ہے، میرا ان سے ایک استاد شاگرد کا تعلق ہے۔ یہ 6 فٹ اوپر ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 لفظ بول لیں، تو یہ ان کی نوازش ہوتی ہے، جس پہ نظر کرم پڑ جائے اس کو 2 منٹ مل جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح انہوں نے 7-8 سال میں پنجاب اسمبلی کو کنڈکٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رول جو ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ وہاں پہ کئی ایسے مواقع آتے ہیں جس وقت ہم سوچتے ہیں کہ اب پتہ نہیں ایک دوسرے کے گریبان جو ہیں وہ پکڑیں گے، لڑائی ہوگی، لیکن ان میں ایک بڑی عظمت ہے، ان میں ایک بڑی ذہانت ہے کہ جس طریقے سے یہ جو ہے اس کو ایوان کو چلاتے ہیں، اور ان کے ایوان میں ایک جو موذی مرض ہے مسلم لیگ کاف کا، وہ تو ہے ہی، اور انہوں نے تو صرف بولنا ہی ہوتا ہے، کام انہوں نے کرنا نہیں ہوتا۔ لیکن رانا صاحب کو ایک اور بھی پرابلم ہے، وہ ہے 100 کے قریب خواتین ہیں وہاں پہ، اور خواتین جو ہے ان کا بڑا دل کرتا ہے بولنے کو، تو وہ یہی جانتے ہیں کہ کس طرح وہ یہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اپنی جب ان کا آئے گا خطاب تو یہ بتائیں گے کہ وہ کیا گور ہے جیسے یہ 100 عورتوں کو سنبھالتے ہیں، ہم سے تو ایک عورت نہیں سنبھالی جاتی۔ جو آج جو ہمارا کامن ایک مقصد ہے یہاں اکٹھا ہونے کا، ہمارے پیچھے جو ایک تحریک ہے جو مسلم لیگ نون ہے، اس کے بارے میں تھوڑی گزارش کرنا چاہوں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 1999 تک پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور دونوں ایوانوں میں پاکستان مسلم لیگ کی اکثریت تھی، اور اس اکثریت اور میاں نواز شریف کی قیادت نے پاکستان کو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، موٹر وے بنائے، انڈسٹریز کو فروغ ہوا، لیکن جو سب سے بڑا کام ہوا وہ تھا ایٹمی قوت بننے کا اعزاز، اور وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا، جس سے پاکستان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حسب معمول فوج نے اقتدار پہ قبضہ کیا، اور خصوصی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت کا ڈکٹیٹر بار بار ایک ہی لفظ دہراتا تھا کہ وہ میاں نواز شریف کو دوبارہ سیاست میں نہیں آنے دے گا، اور پھر لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اب شاید میاں برادران کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن
آپ نے دیکھا کہ دونوں بھائیوں نے باہر رہ کے کوشش کی کہ وہ ملک کے اندر جائیں اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں. یہاں تو ایسے سیاستدان بھی ہیں جن کو بے شک آپ پورا جہاز بھیج دیں اور پورا ساتھ فوج آدھی بھیج دیں اور ان کو کہیں کہ پاکستان تشریف لائیں تو وہ پاکستان نہیں جائیں گے. وہ یہیں بیٹھ کے روزانہ ٹی وی پہ اپنے دعوے کریں گے اپنے ملک میں یا اپنی لیڈرشپ کے. یہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ملک کے باہر بھی کوئی رات چین سے نہیں گزاری اور پوری کوشش کی کہ وہ ملک میں واپس جائیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت کے ڈکٹیٹر نے پیپلز پارٹی سے سمجھوتا کیا, شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کے ساتھ سمجھوتا کیا اور آنے والے دنوں کا ایک پلان کیا گیا کہ پیپلز پارٹی اور مشرف مل کے حکومت کریں گے. لیکن عوام, پاکستان کے عوام جو ہے وہ قابل تحسین ہے کہ انہیں پہچان ہے کہ اصل لیڈر کون ہے. اور جو سب سے بڑی کامیابی جس کو تاریخ دان بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ان ایکسپیکٹڈ وکٹری تھی, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وکٹری تھی پچھلے انتخابات میں. اور پھر پورے جوش و خروش سے پاکستان مسلم لیگ نون واپس گئی. اور آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب میں جو ایڈمنسٹریشن ہے, پنجاب میں جو نظام چل رہا ہے, اس کی دوسرے ملک کے حصوں میں مثال نہیں ملتی. اسی لیے ابھی چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پنجاب میں یہ ہو سکتا ہے تو دوسرے صوبوں میں کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن سازشی عناصر کا کام دیکھیں کہ جب یہ حکومت بنی پنجاب میں تو 25 فروری کو 2000 اسی سال کی کہانی ہے کہ وہ پنجاب کی حکومت کو جو ہے میاں برادران کو کہا گیا کہ وہ کسی جو ہے منتخب عہدہ پہ نہیں رہ سکتے. لیکن پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے تحریک چلائی اور اس میں یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہماری کرسی واپس دی جائے, بلکہ زرداری صاحب کو وہ وعدے یاد دلائے جس وعدوں کی بنیاد پہ پارٹنرشپ چلی تھی. اور وہ تھی جو ریسٹوریشن آف جوڈیشری. اور جو ریسٹوریشن آف جوڈیشری ہوئی ہے, جو پچھلے 1.5-2 سال کا پاکستان کے سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ تھا, اس کو حل کرنے کا اعزاز بھی صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی حاصل ہوتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں حکومت بحال ہوئی. اور اب جو ماضی جو ہے قریب, اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ آیا تھا وہ تھا NRO کا. NRO ایک ایسی چیز تھی کہ اگر وہ اسمبلی سے اپروو ہو جاتا تو وہ ایک پاکستان کے اوپر تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہوتا, پاکستان کے پیسے کے اوپر, پاکستان کی املاک کے اوپر اور پاکستان کے سسٹم کے اوپر. اور اگر اس کی ایک مثال بن جاتی تو پھر تمام کے تمام گناہ آنے والے دنوں میں بھی معاف ہو جاتے اور لٹیروں کا راج ہوتا. اس کا بھی راستہ صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون نے روکا. اور آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب نے پچھلے جو 2 ہفتے گزرے ہیں اس میں انہوں نے پوری قوت سے کہا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے, اور حکومت کو مجبور کر دیا کہ انہیں وہ فیصلہ NRO نہ صرف اسمبلی سے واپس لینا پڑا بلکہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے. تو یہ ایسی خدمات ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قائد اعظم کے بعد پاکستان کا جو مستقبل ہے, جو پاکستان کے مستقبل کی راہیں ہیں, اس کا تعین صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف کر رہے ہیں. اور پھر ابھی آپ نے دیکھا ان کی ذہانت اور ان کی ملک کے ساتھ سنسیئرٹی کا یہ ثبوت ہے کہ وزیر اعظم مجبور ہوئے اور انہوں نے کل بھی اور آج بھی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی بلوچستان کے بارے میں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے مشورہ چاہیے کہ ہم بلوچستان میں کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیڈرشپ کی ہم جو ہے وہ فالوور ہیں, ان کی پارٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس جہاد میں شامل ہیں پاکستان کے جو پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گا, وہاں سے کرپشن اور وہاں سے غنڈہ گردی کو ختم کرے گا. اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جب رانا صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے فروری 2007 میں, تو پنجاب کا کوئی ضلع ایسا نہیں تھا جہاں غنڈہ گردی اور یہ تاوان والے لوگ جو تھے ان کا راج نہیں تھا. اب خدا کا کرم ہے کہ پنجاب میں کسی جگہ اغوا نہیں ہے, کوئی اغوا والا گروپ نہیں ہے, سب کا کلا کما کر دیا گیا ہے. اور پھر جب مسائل آئے اس کے آٹے کے, چینی کے یا کسی بھی, اور اس میں سب سے زیادہ جو لیڈ لی وہ پنجاب نے لی. اور پھر پنجاب نے ہی آٹا بلوچستان فرنٹیئر میں بھیجا اور پنجاب نے ہی آٹا جو ہے وہ کابل بھی بھیجا. تو یہ ہم اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا صرف اور صرف مقصد ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ابھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت
جو ہے اس پہ اسی طرح الزامات آ رہے ہیں جس طرح 90s میں آتے تھے.